بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 24 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کی نشانیاں دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ یہودی مذہب کے عالم تھے۔ یہودیوں کے تمام فرقوں کے لوگ آپ کے تقوی اور صلاحیت پر متفق تھے اور آپ کی تعظیم کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنی، فوراً خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ گھر واپس آ کر میں نے اپنی بیوی اور بچوں کو اسلام کی دعوت دی، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ میری بوڑھی پھوپھی خالدہ بھی میری دعوت سے مسلمان ہو گئیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یہود کے سرداروں کو دعوت دیجیے۔ آپ نے یہودیوں کے سرداروں کو بلایا اور اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام اسی وقت سامنے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ یہودی سرداروں نے حضرت عبداللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں 43 ہجری میں ہوا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، پاگل لڑکے کا ٹھیک ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنے پاگل لڑکے کو لے کر حاضر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا فرمائی تو اس نے زور سے قے یعنی الٹی کی۔ اس کے بعد سے ہی وہ لڑکا اچھا ہو گیا اور پاگل پن دور ہو گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، جان بوجھ کر نماز قضا کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دین پر جمے رہنے کی دعا۔ اسلام اور نیک اعمال پر ثابت قدمی کے لیے اس دعا کا معمول رکھنا چاہیے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو اور جو ہم نے اپنے کام میں زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دیجئے اور ہمارے قدموں کو جما دیجئے اور ہمیں کافروں پر غالب کر دیجئے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ تعالی کا ذکر کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم اللہ تعالی کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے تو ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینہ اترتی ہے اور اللہ تعالی فرشتوں کے درمیان ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ رنج کی وجہ سے کالا پڑ جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے، اور جس لڑکی کی پیدائش کی اس کو خبر دی گئی ہے اس کی شرمندگی کی وجہ سے لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے کہ اس کو ذلت گوارا کر کے رہنے دے یا اس کو مٹی میں چھپا دے، وہ بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کا دھوکہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اے انسان، تجھے اپنے رب کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو دنیا میں پڑھ کر اسے بھلائے رکھتا ہے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا اور پھر تیرے تمام اعضاء کو ایک دم ٹھیک انداز سے بنائے، پھر بھی تو اس سے غافل ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جہنمی کا جسم کیسا ہوگا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ دوزخیوں کی چوڑائی کتنی ہے؟ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، فرمایا ہاں، خدا کی قسم تم نہیں جانتے، دوزخیوں کے کان کی لو اور مونڈھے کے درمیان 70 سال چلنے کے بقدر فاصلہ ہوگا، جس میں خون اور پیپ سے بھری وادیاں ہوں گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مریض کا نفسیاتی یعنی سائیکولوجی علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کی موت کے بارے میں تسلی کی بات کہو، کیونکہ تمہاری یہ گفتگو اگرچہ اللہ تعالی کے فیصلے کو تو نہیں بدل سکتی ہے مگر اس مریض کے دل کو سکون پہنچائے گی۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغات کے قریب سے گزرو تو خوب چرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا جنت کے باغات کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں۔ پھر صحابہ نے پوچھا چرنا کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر کرنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔